الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم. حضرات محترم، اس سورہ مطففین ہے. اس سورہ کو سورہ مطففین اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسی لفظ سے شروع ہوتی ہے. کچھ حضرات کہتے ہیں کہ یہ سورت مکے میں نازل ہوئی، کچھ حضرات کہتے ہیں مدینے میں نازل ہوئی، کچھ حضرات کہتے ہیں سورت مکے اور مدینے کے درمیان نازل ہوئی. حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ کفر شرک کے علاوہ ماپ تول میں بھی کمی کرتی تھی، اور اسی طرح مدینے کے لوگ یہودیوں سے متاثر ہو کے یہ بھی ماپ تول میں کمی کرتے تھے. لیکن جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف فرما ہوئے تو اللہ کے محبوب نے مدینہ والوں کو سورہ مطففین پڑھ کے سنائی تو ان لوگوں کے ماپ تول میں کمی آ گئی. بہتر ماپ تول میں کمی نہیں کرتے تھے بلکہ بہتری ہو گئی ان کی ماپ تول کے اندر. اللہ پاک فرما رہے ویل للمطففین، ہلاکت ہے ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ویل ہے. جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ویل ہے. یہ ماپ تول میں کمی کرنے والے دن قیامت کی جہنم کی ویل نامی جو وادی ہے نا اس میں جائیں گے. یہ ماپ تول میں کمی کرنے والے جہنم میں وادی ہے نا ایک ویل نامی، تو اس ویل نامی وادی میں جائیں گے. ہلاکت ہے ان کے لیے ماپ تول میں کمی کرتے ہیں. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہ ماپ تول میں کمی کرنے والے جب کوئی چیز لیتے ہیں نا ماپ کر، علی الناس لوگوں سے، یستوفون تو پھر پوری چیز لیتے ہیں، کم نہیں لیتے. ماپ تول میں کمی کرنے والے لوگ جب لوگوں سے کوئی چیز لیتے ہیں تو پوری لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب یہ لوگ کوئی ماپ کر چیز دیتے ہیں یا وزن کر کے کوئی چیز دیتے ہیں یخسرون تو کام دیتے ہیں پوری. جب لیتے ہیں تو کیا لیتے ہیں؟ پوری چیز، اور جب دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پوری کم کر. یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم چیز پوری لیتے ہو خود
پھر دوسروں کو پوری دو، دوسروں کو کم کر دیتے ہو تم۔ اس آیت کی زد میں ڈنڈی مارنے والا بھی آئے گا، اس آیت کی زد میں میٹر لیٹر میں کمی کرنے والا بھی آئے گا، اس آیت کی زد میں وہ افسر بھی آئے گا جو ڈیوٹی تھوڑی دیتا ہے اور پیسے پورے لیتا ہے، اس آیت کی زد میں وہ مزدور بھی آئے گا جو مزدوری تھوڑی کرتا ہے پیسے پورے لیتا ہے، اس آیت کی زد میں وہ مولوی بھی آئے گا جو مولوی مسجد میں اللہ کا قرآن بیان نہیں کرتا، پیسے پورے لے رہا ہے، کھلا لے رہا ہے، چندے لے رہا ہے، تنخواہ سود فروٹ، قرآن نہیں بیان کرتا، قرآن سے اللہ کی توحید نہیں بیان کرتا، اللہ کے نبی کی سنت نہیں بیان کرتا۔ ہاں یہ دن قیامت کے پتہ لگے گا نا، مولویوں کا بھی حساب ہوگا، بڑا سخت حساب ہوگا، اللہ با پوچھیں گے مسجد سے پیسے لیے، بڑا احترام کرتے تھے، تیرا لوگ احترام لیا اور بڑا کچھ لیتا تھا لوگوں سے، قرآن کیوں نہیں بیان کیا، قرآن سے میری توحید کیوں نہیں بیان کی، میرے نبی کی سنت کیوں نہیں بیان کی۔ یہ مولوی بھی اس آیت کی زد میں آئے گا، اور وہ مدرس بھی اس آیت کی زد میں آئے گا جو پڑھاتا تھوڑا ہے پیسے پورے لیتا ہے، اور وہ شخص بھی اس آیت کی زد میں آئے گا اگر اس کا حق ضائع ہو غصہ چڑھتا ہے، اور اللہ کا حق ضائع ہو غصہ نہیں چڑھتا، کہتا ہے سانوں کی، سانوں کی، اور چھٹو مولوی صاحب جتنے کو لگا ہے لگا رہنے، سانوں کی یہ سارا صاحب دینا پڑنا ہے۔ اللہ کی توحید پہ حملہ ہو اور مومن خاموش ہو کے گزر جائے، جواب نہ دے، رد نہ کرے شرک کا، کیا مومن ہے وہ، کیا اللہ سے اس کا پیارا ہے۔ میں بسوں میں دیکھتا ہوں، چاند گاڑیوں میں، ٹوٹوں میں شرکیہ قوالی رکھتی ہیں، شرکیہ جملے لکھے ہوئے، ٹاکیے بنی ہوئی ہیں بسوں کے ساتھ، ٹوٹوں کے ساتھ، داڑھیوں والے بھی پھر رہے ہیں بھائی، پری ہوتی ہے بھائی، داڑھیوں والے ہوتے ہیں دوسرے جو، کوئی ان کو منع نہیں کرتا، وہی شرکیہ قوالی، شرک پکڑا ہے، کبھی پسینہ اٹھ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، مرو کیا لگا رکھا تم نے، بابا 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 بس ہو رہی ہے۔ ٹوٹوں میں دیکھا ہے، ارے شرکیہ جملے بولتے رہو، کوئی نہیں منع کرتا، کوئی نہیں روکتا، کڑے پائے ہوئے ہاتھوں میں دھاگے باندھے ہوئے، کوئی میں نے نہیں کو دیکھا، یقین جانے وہ کسی کو منع کرتا ہو، یہ تو نہیں دھاگا کیوں باندھا ہے، کڑا کیوں پہنا تم نے، یہ شرک کیوں پکڑا ہے، یہ شرکیہ جملے لکھا غلط ہے، یہاں اور لکھ، یہاں بسم اللہ لکھ، کوئی میں نے نہیں دیکھا، آخر میں پھرتا رہتا ہوں۔ اللہ سے پیار نہیں ہے، اللہ سے پیار ہو تو کبھی بھی آدمی شرک مر جائے گا، شرک برداشت نہیں کرے گا، اللہ سے پیار نہیں، اس سے ہی پوچھا جائے گا دن قیامت کے، جس ہمسائے نے ہمسائے کا حق ادا نہیں کیا پوچھا جائے گا، جس خامد نے بیوی کا حق، بیوی نے خامد کا حق ادا نہیں کیا پوچھا جائے گا، غرضے کہ جس نے کسی کے حق میں کمی کی ہوئے گی تو اسے پوچھا جائے گا، صاف دینا پڑے گا اس کو، وہ بھی شاید کی زد میں ہے۔ الا یظن، علم معقول میں کمی کرنے والے، کیا ان کا یہ عقیدہ نہیں، ان کا یہ یقین نہیں ہے کہ اولئک انہم مبعوثون، ان کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ ان کو دن قیامت کی زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ علم معقول میں کمی کرتے ہیں، ان کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ ان کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، کب، لیوم عظیم، بڑے دن میں، بڑے دن، وہ قیامت کا 50,000 سالہ لمبا بڑا دن ہوگا، اس لیے لحاظ سے بھی عظیم دن ہے کہ دن لمبا ہوگا بڑا، اس لحاظ سے بھی عظیم ہے کہ دن قیامت کے اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا پڑے گا، پھر پوری زندگی کا صاف دینا پڑے گا، پائی کا صدے کا صاف دے گا، اللہ تھوڑا صاف لے لے مرضی، نہ بھی لے اللہ کی مرضی، لیکن لے بھی لے اللہ کی مرضی، ذرے کا صاف لے لے۔ اللہ کے نبی دعا مانگا کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارا حساب آسانی سے لینا، پہلے تو لے ہی نا، اللہ حساب لے ہی نا، اس کو کیا فرق پڑتا ہے، وہ پریشر ہے اللہ پاک کسی کا، وہ محتاج ہے کسی کا، پابند ہے، مرعوب ہے، ڈر ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، جس کا چاہے حساب اللہ لے چاہے نہ لے، آسانی سے لے سختی سے لے، یہ اللہ کی مرضی ہے میرے بھائی، یہ دعا مانگا کرو، اللہ ہمارا حساب تو لے ہی نا، کون سا تیرے خزانے میں کمی آ جاتی، کون سا تو کسی پوچھنا ہے، اللہ کو ڈر ہے تو کسی کا، لیکن اللہ اگر حساب لے تو پھر آسانی کے ساتھ لے گا، ہلکا پھلکا سا حساب لے اگر لے، یہ دعا مانگا کرو اللہم حاسبنا حاسبنی حسابا یسیرا، یا حاسبنا حسابا یسیرا۔
وہ جو بڑا دن ہے نا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن لوگ رب کے دربار میں کھڑے ہوں گے حساب دینے کے لیے، بڑے دن میں۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یقیناً بدکردار لوگوں کے جو اعمال نامے ہیں نا وہ سجین میں ہے۔ سجین یہ ایک تنگ جگہ ہے 7ویں زمین کے نیچے، حدیث میں آتا ہے یہ کہ تنگ جگہ ہے، اس کو سجین کہا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد کافر و مشرکوں کی روحیں بھی وہیں جاتی ہیں اور اعمال نامے بھی وہیں جاتے ہیں۔ کہاں؟ سجین، 7ویں زمین کے نیچے ایک مقام ہے جس کو سجین کہا جاتا ہے۔ سجین کا معنی تنگ جگہ۔ تو وہاں مرنے کے بعد کافروں مشرکوں کی روحیں بھی وہیں جاتی ہیں اور ان کے اعمال نامے وہیں جاتے ہیں۔ وما ادراک ما سجین، بابو آپ کو کیا پتا کہ سجین میں کیا ہے؟ کتاب مرقوم، سجین میں کافروں مشرکوں کے اعمال نامے ہیں اور ان پہ موریں لگی ہوئی ہیں، ان پہ موریں لگی ہوئی ہیں، کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی ان کے اعمال ناموں میں، اللہ نے مورے لگا کے رکھا ہوا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن اس کے لیے تکذیب کرنے والوں کے لیے۔ کون تکذیب کرنے والے؟ یکذبون بیوم الدین، جو جزا و سزا کے دن کی تکذیب کرتے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور نہیں تکذیب کرتا جزا و سزا کے دن کی مگر کون؟ ہر وہ جو حد سے بڑھنے والا ہے، اثیم گناہ گار ہے، وہ تکذیب کے دن جزا و سزا کے دن کی تکذیب کرتا ہے۔ اذا تتلیٰ علیہ آیات، جب اس پہ پڑھی جاتی ہیں آیتیں ہماری، قال اساطیر الاولین، کہتا ہے قصے کہانی ہے پہلے لوگوں کی۔ مکہ کے مشرک اللہ کی توحید کی بھی تکذیب کرتے تھے، قرآن کی تکذیب بھی کرتے تھے، نبی آخر الزمان کی تکذیب، قیامت کی تکذیب، اور جب ان کو قرآن پڑھ کے سنایا جاتا کہتے تھے یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانی ہے۔ کبھی جادو کہتے تھے، کبھی شاعری کہتے، کبھی کچھ کہتے تھے، کبھی کچھ کہتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ جو قرآن کو، ہماری آیات کو قصے کہانی کہہ رہے، اصل بات یہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، زنگ چڑھ گیا ان کے دلوں پہ جو یہ کماتے ہیں۔ ان کے شرک اور کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پہ کیا چڑھ گیا ہے؟ زنگ چڑھ گیا ہے، اس لیے قرآن کو ایک قصے کہانیاں کہہ رہے ہیں۔ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے نا، تو لوہا پھر کسی کام کے لیے کام کر ہی رہتا، بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک ہمارے ان کے کفر شرک کی وجہ سے ان کے دلوں کو کیا لگ گیا ہے؟ زنگ لگ گیا، بیکار ہو گئے، برباد ہو گئے، مردہ ہو گئے ان کے دل۔ اب یہ حق نہیں سمجھے گا۔ کلا انہم اور ربہم یومئذ لمحجوبون، یقیناً یہ کافر مشرک دن قیامت کے اس دن اپنے رب کے دیدار سے کیا کر دیے جائیں گے؟ روک دیے جائیں گے، پردے میں کر دیے جائیں گے۔ یعنی دن قیامت کے کافروں مشرکوں کو اللہ پاک کا دیدار نہیں ہوگا، یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ دن قیامت کے کافروں مشرکوں کو اللہ پاک کا دیدار نہیں ہوگا، اور ایمان والوں کو اللہ پاک کا کیا ہوگا؟ دیدار ہوگا۔ اللہ دن قیامت ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو لذت، جو کیف، سرور اللہ کے دیدار میں ہوگا نا، جنت کی کسی نعمت میں وہ لذت نہیں ہوگی، وہ سرور نہیں ہوگا میرے بھائی۔ یہ تو دن قیامت کی انشاءاللہ اگر ہم قرآن پہ پکے رہے، قائم و دائم رہے، موت ہو کیوں بھی رہو گے کہ نہ، مر بھی گیا پھر بھی چھوڑ دو گے قرآن کو؟ قرآن پہ پکے رہو، پھر قرآن پہ سے عقیدہ توحید پہ، نبی کی سنت پہ پکے رہو، بہت آگے قرآن پڑھتے پڑھتے عمل کرتے کرتے انشاءاللہ دن قیامت کے اللہ کا دیدار نصیب ہوئے گا قرآن کی برکت سے انشاءاللہ۔ تو فرمایا ثم انہم لصالو الجحیم، پھر یہ لوگ کافر مشرک دوزخ میں داخل ہوں گے۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا ان سے کہ یہ وہی ہے کہ جس کی تم تکذیب کرتے تھے نا، کہ کوئی جہنم نہیں، کوئی قیامت نہیں، کوئی عذاب نہیں، وہی ہے جس کی تم تکذیب کرتے تھے دنیا میں، جو ہی جہنم ہے وہی دوزخ ہے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، یقیناً
نیک لوگ جو ہوں گے، ہاں نیک لوگوں کے اعمال نامے لفی علیین کہاں ہیں؟ علیین میں ہیں۔ نیک لوگوں کے اعمال نامے کہاں ہیں؟ علیین۔ یہ علیین 7ویں آسمان کے اللہ پاک کے عرش کے نیچے جنت کا ایک مقام ہے، 7ویں آسمان پہ، اور اللہ پاک کے عرش کے نیچے جنت کا یہ کیا ہے؟ یہ مقام ہے۔ مرنے کے بعد مومن کی روح بھی علیین میں جاتی ہے اور مومن کا اعمال نامے بھی وہاں علیین میں جاتے ہیں مرنے کے بعد۔ وما ادراک ما علیون، اور آپ کو کیا معلوم کہ علیین میں کیا ہے؟ علیین میں کیا ہے کہ کتاب مرقوم، مومنوں کے اعمال نامے ہیں جن پہ مہریں لگی ہوئی ہیں۔ یشہدہ المقربون، وہاں مقرب فرشتے حاضر ہو کے نہ تو خوشی کے ساتھ ان اعمال ناموں کو دیکھتے ہیں۔ علیین میں مقرب، ہر فرشتہ نہیں، جو مقرب فرشتے وہ جاتے ہیں علیین میں، اور پھر بغیر ذوق و شوق کے ساتھ مومنوں کے اعمال ناموں کو دیکھتے ہیں۔ یہ فلاں کا اعمال نامہ، یہ فلاں کا، یہ فلاں مومن ہے جی، نام بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں ایمان والوں کے، تو خوشی کے ساتھ مومنوں کے اعمال نامے دیکھتے مقرب فرشتے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ جو ہیں یہ نعمتوں میں ہوں گے دن قیامت کے، جنت کی قسم قسم کی نعمتوں میں ہوں گے نیک لوگ۔ علی الارائک ینظرون، پھر تختوں پہ بیٹھ کے نعمتوں کو دیکھتے ہوں گے جی۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، جی پہچانو گے تم ان کے چہروں میں تر و تازگی نعمتوں کی، نیک لوگوں کے دن میں چہروں میں تر و تازگی نعمتوں کی تر و تازگی تمہیں نظر آئے گی، پہچانو گے۔ یہاں آدمی دودھ پیے نا، خالص دودھ، گوشت کھائے، فروٹ کھائے تو اثر ہوتا ہے غذا، کیوں جی؟ ہمیں غذا ہی نہیں ملتی، اس لیے ہم کمزور ہے۔ غذا اچھی کھائے آدمی، یہاں اچھا دودھ پیے، گوشت، فروٹ اور اچھی غذائیں کھائے تو طاقت آتی ہے، یعنی تر و تازہ ہوتا ہے آدمی۔ تو جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ تو ان سے بہت اعلیٰ ہیں، تو ان سے کیوں نہیں تازگی آئے گی؟ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تعریفو، پہچانو گے تم ان کے جنتیوں کے چہروں میں، نیک لوگوں کے چہروں میں تر و تازگی نعمتوں کی وجہ سے وہ تر و تازہ چہرے نظر آئیں گے۔ یسقون من رحیق مختوم، پلائے جائیں گے وہ وہاں جنت میں ایسی خالص شراب، من رحیق خالص شراب، مختوم جس پہ مہر لگی ہوئی ہوگی۔ یہاں دنیا میں روح افزا پہ مہر ہوتی ہے، پیپسی کولے پہ مہر ہوتی ہے، جن قیامت کے اللہ پاک جن برتنوں میں یا ان ڈبوں میں شراب خالص پیش کریں گے نا جنتیوں کو، نیک لوگوں کو، تو ان پہ مہر لگی ہوئی ہوگی، ان پہ بھی کیا ہوگی؟ مہر محفوظ ہوگی۔ اور فرمایا ختام و مسک، اس شراب پہ جو مہر لگی ہوگی نا، شراب کے برتن پہ، وہ کیا ہوگی؟ مہر کستوری کی ہوگی۔ یہ تو اس کی لوہے کی مہریں ہوتی ہیں نا، ڈھکن، تو وہ جو مہر ہوگی خالی شراب پہ تو کستوری کی مہر ہوگی، کستوری کی اس مہر سے خوشبو آئے گی۔ اللہ پاک نے آگے فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، رغبت کرنے والے ان چیزوں میں رغبت کریں۔ نہیں سمجھے؟ اور چھوڑو دنیا کو، فانی ہے، فنا ہو جائے گی، ان چیزوں میں رغبت کرو۔ یہ جو بیان ہوئی ہیں جنت کی چیزیں، جنت حاصل کرنے میں رغبت کرو۔ جنت مل گئی، نہ بندہ فنا ہوگا نہ جنت فنا ہوگی، کیا ہے دنیا اس کے مقابلے میں؟ یعنی ان چیزوں میں رغبت کریں، رغبت کرنے والے کو حاصل کرنا ہے نا، اللہ پاک فرما رہے تو پھر جنت حاصل کرو، ایسے کام کرو کہ اللہ جنت نصیب کر دے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ، وہ جو خالص شراب دی جائے گی نا پینے کے لیے، جس پہ مہر لگی ہوئے گی، اس کے اندر تسنیم کی ملاوٹ ہوگی۔ کیا ہوگی؟ تسنیم۔ پیچھے آپ نے پڑھا ہے کافور بھی جنت کا ایک چشمہ ہے، سلسبیل بھی جنت کا چشمہ ہے، اور یہ تسنیم بھی جنت کا کیا ہے؟ چشمہ ہے۔ ہاں جی، اس تسنیم کے چشمے سے جو شراب نکلتی ہے نا، یہ اس شراب میں ملا کے دی جائے گی عام لوگوں کو، جو عام جنتی ہوں گے ان کو جو شراب دی جائے گی نا، اور تسنیم کی ملاوٹ کے ساتھ، تسنیم کی ملاوٹ ہوگی اس میں، اور وہ عین یشرب بہا المقربون، وہ تسنیم ایک چشمہ ہے، پئیں گے اس سے مقرب۔ جو مقرب لوگ ہوں گے نا، وہ تو رج کے خالص تسنیم کی شراب پئیں گے۔ جو عام لوگ ہوں گے ایمان والے، تو وہ ان کو ایسی شراب دی جائے گی، ان کے اندر تسنیم، شراب میں تسنیم کی ملاوٹ ہوگی۔ نہیں سمجھے؟ خالص تسنیم نہیں دی جائے گی عام لوگوں کو،
ملاوٹ والی تسنیم دی جائے گی، شراب کے اندر تسنیم شراب کی ملاوٹ کی جائے گی عام لوگوں کے لیے، لیکن جو مقرب لوگ ہوں گے اللہ پاک کے پیارے تو ان کو خالص تسنیم شراب دی جائے گی پینے کے لیے ان کی آمد۔ اللہ پاک یہ ہم کو اپنے مقربین میں شامل فرما کے ہمیں بھی تسنیم کی شراب نصیب فرمائے بھائی۔ آمین کہا کرو چیز، آمین نہیں کہتے تو ہوگی کہنا، آمین تو کہہ دے کرو اللہ کے بندو، ہو سکتا ہے دعا قبول ہو جائے، کیا پتہ ہے قبول کے وقت دعا قبول کے وقت ہوتا ہے کوئی، آمین اونچی کہا کرو، اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہاں درس میں آمین اونچی کہو اور نماز میں آہستہ کہا کرو۔ اللہ اکبر کبیر۔ ہاں جی، عین یشرب، وہ ایک چشمہ ہے پئیں گے اس سے مقرب جو اللہ کے مقرب ہوں گے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک جو لوگ جرم کرتے تھے، یعنی جنہوں نے کفر شرک کیا، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ تھے ان لوگوں سے جو ایمان لائے مذاق کرتے، یعنی کافر مشرک جو تھے نا دنیا میں، ایمان والوں سے کیا کرتے تھے؟ مذاق کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ اور اب بھی کئی بدبخت ایسے ہیں جو علماء حق کا مذاق اڑاتے ہیں، کئی کہتے ہیں مولوی بخشے گئے نا ہم پہلے بخشے جائیں گے، جی کئی کہتے ہیں مولوی نے کھانا خراب کر دیا ہے، کوئی کہتے ہیں مولوی چندہ مانگتے ہیں، کام کھائی باتیں کرتے ہیں، داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، اس نے شلوار اوپر پہنی ہوئی ہے، ٹوپی کا ہمارے بدبخت لوگ ایسے ہوتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں، ہاں جی دین کو مذاق کرتے ہیں۔ پہلے لوگ بھی نبیوں کو مذاق کیا کرتے تھے، نبی کے صحابیوں کو مذاق کرتے تھے کافر مشرک، اب بھی لوگ ہیں ایسے بدبخت جو علماء حق کو، ایمان والوں کو، قرآن والوں کو، دین اسلام والوں کو مذاق کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب وہ ایمان والے گزرتے ہیں نا گزرتے تھے ایمان والے کافر و مشرک کے پاس تھے تو یتغامزون، کافر مشرک ہاتھوں سے آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے۔ ایمان والے دنیا میں کافر و مشرک کے پاس سے گزرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ آنکھوں کے ساتھ ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کرتے تھے، کہتے تھے یہ جا رہا جی پاک آدمی جا رہا ہے، یہ جنتی جا رہا ہے، یہ جنت میں جائے گا، مکان اس کے پاس کوئی نہیں، پھر کپڑے اس کے پاس، کھانے جنت کا ٹھیکیدار ہے، جنت میں جائے گا، جو یہ حوروں کا خامہ جا رہا ہے، اس طرح بے ایمان یہ مذاق کرتے تھے ایمان والوں کو۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب وہ کافر مشرک پلٹتے تھے نا اپنے گھروں کو جاتے تھے، باہر سے اپنے گھروں کو جاتے تھے تو انقلبوا فَكِهِينَ، تو خوشی کرتے ہوئے جاتے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کی سلٹ کی ہے، ہم نے بےزتی کی ہے، توہین کی ہے مسلمانوں کی، تو اس لحاظ سے وہ خوش جاتے تھے، خوشی مناتے اپنے گھروں کو جاتے تھے کافر مشرک دنیا میں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُونَ، اور جب دنیا میں کافر ایمان والوں کو دیکھتے تھے نا مشرک تو کہتے تھے یہ جو مسلمان ہیں نا یہ گمراہ ہے، استغفر اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ گمراہ ہے جی، اللہ کے نبی نے ان کو گمراہ کر دیا، ہم دنیا کی لذتوں کے مزے لوٹ رہے ہیں اور یہ جنت کی نعمتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہے جی یہ جنت کی نعمتوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہم دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں، یہ گمراہ ہیں لوگ، یہ صحیح نہیں ہے۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اللہ پاک نے فرمایا یہ کافر مشرک جو باتیں کر رہے ہیں ایمان والے کے متعلق، کیا یہ ان پہ نگران بنا کے بھیجے گئے ہیں کہ ان کی نگرانی کریں گے؟ ہاں وہ بدبخت و کافر و مشرک، تم ان کو چھوڑو ایمان والو، تم اپنی فکر کرو تمہارا کیا حل ہوگا۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، پس آج کے دن وہ لوگ جو ایمان لائے کافروں کا مذاق اڑائیں گے، عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تختوں پہ بیٹھ کے جی جہنمیوں کو جہنم میں جلتے دیکھیں گے اور ہنسیں گے ایمان والے، مذاق اڑائیں گے دن قیامت کے ایمان والے کافر و مشرکوں کا، اور یہ بھی کہیں گے هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کافر و مشرکوں کو ان کے کفر شرک کا بدلہ جو ہے وہ مل گیا ہے، کافر و مشرکوں کو ان کے کفر شرک کا کیا مل گیا ہے؟ بدلہ مل گیا ہے۔ میرے بھائیو ایمان والے بن جاؤ، قرآن والے بن جاؤ، توحید والے بن جاؤ اور پکے ایمان والے بنو، پکے توحید والے بنو اور پکے قرآن والے بنو، جی قرآن کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزار دو، موت آئے قرآن پڑھتے آئے، ایمان کی حالت میں آئے، توحید کی حالت میں موت آئے، انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ پاک کمیاں بیشی معاف فرما کے اللہ جنت کے دروازے کھول دے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، ہلاکت ہے ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، الذین
وہ ماپ تول میں کمی کرنے والی ذکتال الناسی جب ماپ کر لوگوں سے کوئی چیز لیتے ہیں یستوفون پوری لیتے ہیں وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وہ ماپ کر کوئی چیز لوگوں کو دیتے ہیں او وزنوہم یا وزن کر کے لوگوں کو چیز دیتے ہیں یخسرون کم کر کے دیتے ہیں الا یظن کیا ان کا یقین نہیں ہے؟ ان کا یقین ہونا چاہیے اولئک انہم مبعوثون کہ یہ لوگ زندہ کر کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے لیوم عظیم بڑے دن میں یوم یقوم وہ بڑا دن جو ہے کھڑے ہوں گے اس دن لوگ لرب العالمین رب العالمین کے دربار میں کلا یقیناً ان کتاب الفجاری بے شک فجار بلکہ کرداروں کے اعمال نامے لفی سجین میں ہے وما ادراک ما سے کیا معلوم ہے وہ کیا ہے سجین کتاب سجین میں کافر و مشرکوں کے اعمال نامے مرکوب جن پہ مورے لگی ہوئی ہیں ویل یومئذ للمکذبین ہلاکت اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے یکذب الذین یکذبون وہ لوگ جو تکذیب کرنے والے کون ہے بیوم الدین جزا و سزا کے دن کی تکذیب کرتے ہیں وما یکذب بہ اور نہیں تکذیب کرتا اس دن کی اللہ کل معتد مگر حد سے بڑھنے والا گناہ گار اذا تتلی علیہ آیاتنا جب پڑھی جاتی ہیں اس پہ آتے ہماری کالا اساطیر لوگ کہتا ہے کسے کہانی پہلے لوگوں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون یہ اس لیے کہ ان کے دلوں پہ کفر شرک کا زنگ چڑھ گیا ہے اس لیے کہتے ہیں قرآن جو ہے کسے کہانی ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون یقین نہیں ہے اپنے رب سے رب کے دیدار سے اس دن لمحجوبون کیا کیے جائیں گے روک دیے جائیں گے جن کے عمل کے ان کو ان کے رب کا دیدار نہیں ہوگا ثم انہم لصالون پھر یہ لوگ کافر مشرک دوزخ میں داخل ہوں گے ثم یقال ھذا الذی کنتم به تکذبون پھر کہا جائے وہی تھے تم جس کی تکذیب کرتے کلا ان کتاب الابرار لفی علیین یقیناً بے شک نیک لوگوں کے اعمال نامے علیین میں وما ادراک ما آپ کو کیا معلوم کیا ہے علیون کتاب مرقوم اس میں کیا ہے ایمان والوں کے اعمال نامے مرقوم جو ان پہ مورے لگی ہوئی ہیں یشہد المکرم حاضر ہوتے ہیں وہاں مقرب فرشتے ان الابرار لفی بے شک نیک لوگ جو ہیں لفی نعیم یہ نعمتوں میں ہوں گے الارائے کی تختوں پہ ینظرون تختوں بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے تعریف پہچاننے گیا فی جن کے چہروں میں نظرت نعیم نعمتوں کی تر و تازگی یسقون من رحیق مختوم پلائے جائیں گے یہ خالص شراب سے مختوم جس پہ مور لگی ہوئی ہوگی ختام ہو اس پہ مور کس کی ہوگی کستوری کی وفی ذالک فلیتنافس المتنافسین اور ان چیزوں میں رغبت کرنے والے اگر کوئی حاصل شے کرنی ہے نا تو یہ چیزیں حاصل کرو جو بیان ہوئی ہیں ومزاجہ من تسنیم اس شراب کے اندر تسنیم کی ملاوٹ ہوگی آئی نہیں یشرب بہ المقربون وہ ایک چشمہ پئیں گے اس سے مقرب لوگ ان الذین اجرموا بے شک یہ لوگ اجرموا جنہوں نے جرم کیا کانوا من الذین آمنوا یہ ایمان والوں سے دنیا میں ہنستے تھے مذاق کرتے تھے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ جب گزرتے تھے ایمان والے ان کے پاس سے یہ اشارے کرتے تھے وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا جب پلٹتے تھے اپنے اہل کی طرف پلٹتے تھے خوشیاں مناتے ہوئے وَإِذَا رَأَوْهُمْ جب دیکھتے تھے کافر مشرک ایمان والوں کو قالوا کہتے تھے إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُونَ کہ نعوذ باللہ یہ ایمان والے جو ہیں یہ گمراہ ہیں وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظًا اللہ نے فرمایا نہیں بھیجے گئے کافر مشرک ایمان والوں کو حافظین نگہبان بنا کے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ پس آج کے دن وہ لوگ جو ایمان لائے من الکفار یضحکون کافروں کا مذاق اڑائیں گے جی ہنسیں گے کافروں کو دیکھ دیکھ کے علی الارائے کی تختوں پہ بیٹھے ہوں گے ینظرون ان کو جنت میں جلتا دیکھتے ہوں گے حل ثوب الکفار ما کانوا یہ بھی کہیں گے کہ کافر و مشرکوں کو ان کے کفر اور شرک کا بدلہ مل گیا ہے جزاکم اللہ خیر